عزیز طلباء و طالبات، آج ہم رومانوی تنقید پر کچھ باتیں کریں گے۔ رومانویت کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ لفظ رومان کیا ہے۔ رومان ان قدیم نثری منظوم قصوں کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا تھا جس میں جنگجو اور خطر پسند نوجوانوں کی مہمات کے سلسلے میں ان کی محبت اور عشق کی داستانیں سنانے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا۔ لفظ رومان تخیلی پیکر میں اپنے جذبات کا، خیالات کا اظہار کرنے کا نام رومانویت ہے۔ عزیز طلباء طالبات، رومانویت کے 3 اہم نکات ہیں۔ رومانویت میں فکر کے مقابلے میں تخیل کو اہمیت دی جاتی ہے۔ نمبر 2، جذبات اور وجدان کو ترجیح دی جاتی ہے۔ نمبر 3، ماضی اور مستقبل کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ حال کی باتیں حقیقت پسندی سے کنارہ کشی اختیار کی جاتی ہے۔ جیسے کہ پہلے ذکر ہوا کہ رومانویت کا سارا دار و مدار لفظ رومان پر ہوتا ہے، لہٰذا رومانویت سے وابستہ تخلیق کار اپنی تمام تحریر کے اندر رومانوی فضا کی تخلیق کرتا ہے۔ عزیز طلباء طالبات، انگریزی میں اگر ہم اس کی تاریخ جاننے کی کوشش کریں تو انگلستان میں اس تحریک کا باقاعدہ آغاز لیریکل بیلٹ جو ورڈزورتھ اور کولرش کے مشترکہ نظموں کے مجموعے پر مشتمل ہے، اس سے ہوتا ہے۔ ورڈزورتھ نے لیریکل بیلٹ کے دیباچے میں کچھ اصول مرتب کیے کہ جو کلاسیکل انداز ہے جس میں بہت سخت انداز سے حقیقت پسندی کو پیش کیا جاتا تھا، اس کے مقابلے میں اس نے رومانوی انداز کو پیش کرنے کی طرف ایک کوشش کی اور کچھ بتانے کی کوشش کی کہ اصل میں شاعری جو ہے وہ جذبات کی اور تخیل کی اور رومانویت کی عکاسی کرتی ہے۔ اگر شاعری کے اندر وہ رومان پرور فضا قائم نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شاعری دل میں نہیں اتر رہی۔ لہذا اس نے اس پریفس کے اندر بہت تفصیل سے وہ اصول ڈسکس کیے۔ بعد میں شیلے، بائرن اور کیٹس اور بڑے بڑے نام جو ہیں ہمیں انگلستان کی انگریزی شاعری میں نظر آتے ہیں۔ اردو میں ہمارے ہاں جب ترقی پسند تحریک یا اس سے پہلے علی گڑھ تحریک کا جب آغاز ہوا تو علی گڑھ تحریک نے ہمارے ہاں بہت سخت حقیقت پسندی کو فروغ دینے کی کوشش کی۔ ہمارے ہاں اردو میں رومانوی تحریک کا باقاعدہ آغاز دلگداز عبدالحلیم شرر کا رسالہ اور سر عبدالقادر کا رسالہ مخزن سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ ان دونوں رسالوں نے اردو میں رومانویت یا رومانوی تحریک کو فروغ دینے میں بہت کردار ادا کیا۔ یہی وہ رسالے تھے جنہوں نے بعد میں آگے چل کر رومانوی تحریک یا رومانوی تنقید کا باقاعدہ آغاز کیا۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں ہمارے ہاں اردو میں سب سے پہلے اس کے جو نثر پارے ہمیں نظر آتے ہیں وہ محمد حسین آزاد سے نظر آتے ہیں، ان کی کتاب آب حیات سے۔ پھر اس کے تھوڑی دیر بعد کاشف الحقائق بڑی اہم کتاب ہے امداد امام اثر کی، اس میں بھی ہمیں کچھ نہ کچھ اس کے فن پارے نظر آتے ہیں۔ 20ویں صدی میں آ کے رومانوی تنقید میں سب سے اہم نام عبدالرحمن بجنوری کا ہے۔ میں یہاں پر عبدالرحمن بجنوری کی کتاب محاسن غالب سے آپ کو کچھ لائنیں سنانا چاہوں گا جس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کس طرح تنقید کو رومانوی رنگ میں پیش کرتے تھے۔ اگر ادبی حیثیت سے غور کیا جائے تو دیوان غالب یکتا ہے، بلاغت یعنی تقلیل الفاظ بلا اختلاط معنی اس سے زیادہ محال ہے۔ کہیں کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں جس کو پرکن کہا جا سکے۔ فصاحت کی یہ کیفیت ہی گویا دریائے لطافت رواں ہے۔ اگر موتیقہ کی روح سے
لحاظ کیا جائے تو یہ کتاب اپنا آپ جواب ہے۔ شعر کی بنیاد عروض پر قائم ہے۔ عروض موزونیت کی میزان میں الفاظ کے تولنے کا نام ہے۔ نقطۂ تعدیل کو پانے کے لیے صدہا نازک سے نازک اور گراں سے گراں اوزان سے کام لیا جاتا ہے۔ تو عزیز طلباء طالبات، آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ محاسن شعر غالب کو کس انداز سے پیش کیا گیا ہے۔ تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ رومانوی نکات کا بنیادی کام وہ رومان پرور فضا کو قائم رکھنا یا اسے پیش کر کے سامنے لانا ہوتا ہے۔ اب ہم اس کے کچھ اصول و ضوابط پر گفتگو کرتے ہیں۔ اس کا پہلا اصول یہ ہے کہ رومانوی نکات کو رومانوی مزاج رکھنا ضروری ہے۔ اگر ایک نکات رومانوی مزاج نہیں رکھتا یا رومانویت کو پسند نہیں کرتا تو وہ رومانوی تنقید نہیں لکھ سکتا، چونکہ اس نے یعنی نکات نے جب رومانوی تنقید لکھنی ہوتی ہے تو اس نے ایک پوری فضا بنانی ہوتی ہے، چھوٹے سے خیال کو بھی یا تلخ حقائق کو بھی ایک رومانوی فضا میں پیش کرنا ہوتا ہے۔ لہذا جب وہ رومانوی تنقید لکھنے لگے گا تو اس کا بہت ضروری ہے کہ وہ رومانوی مزاج رکھے۔ دوسرا بہت اہم پوائنٹ یہ ہے کہ وہ تجزیہ، تقابل یا تنقیدی دلائل دیتے ہوئے بھی رومانوی مزاج کو سامنے رکھے گا، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ تلخ حقائق بیان کرتے ہوئے اپنی رومانویت کو چھوڑ دے۔ تیسرا بہت اہم نقطہ یہ ہے کہ وہ دلائل دیتے ہوئے بھی یا تجزیہ کرتے ہوئے بھی وہ حسن کو، جذباتیت کو اور مسرت کو سامنے لانے کی کوشش کرے گا، یعنی اس کا بنیادی محور وہ رومان فضا کو پیدا کرنا ہے۔ اگر نکات اس نقطے سے پیچھے ہٹتا ہے، یعنی اس کی تنقید میں دلچسپی کم ہو رہی ہے، رومانویت کم ہو رہی ہے، جذباتیت کم ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رومانوی نکات نہیں، یعنی رومانوی تنقید نہیں لکھ رہا، بلکہ وہ تنقید کے اس بنیادی محور سے دور ہٹتا جا رہا ہے۔ لہٰذا ان تین نکات کو سامنے رکھتے ہوئے ہی ایک نکات رومانوی تنقید لکھ سکتا ہے۔ اب اس صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بہت سی خوبیاں بھی ہیں اور اس کی بہت ساری خامیاں بھی ہیں۔ اس کی سب سے پہلی خوبی تو یہ ہے کہ تنقید خشک نہیں رہتی۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ تنقید ایک خشک عمل ہے، بہت مشکل دلائل بھی سامنے آتے ہیں، بہت مشکل تجزیے بھی کرنے پڑتے ہیں، اور بعض اوقات آپ کو بہت دور کی جسے کہتے ہیں کوڑی لانا بھی اس میں کرنا، ایسے عمل بھی کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا رومانوی نکات جب تنقید لکھتا ہے تو وہ خشکی سے اور خشک دلائل سے اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس سے قاری کی دلچسپی تحریر میں بڑھ جاتی ہے۔ آپ محاسن کلام غالب کو پڑھیں تو آپ کو اس میں نظر آئے گا کہ وہ بہت ہی خوبصورت جملے، بہت خوبصورت الفاظ، بہت خوبصورت آرگومنٹ جو رومانوی انداز سے پیش کیے گئے ہیں، جو تنقید بعض اوقات تخلیق سے زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے۔ لیکن عزیز طلباء طالبات، اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں۔ سب سے پہلا نقصان تو اس کا یہ ہے کہ آپ نے صرف مسرت کو، جذبے کو، خوبصورتی کو اور رومانویت کو سامنے رکھنا ہے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ اس کے معائب جو ہیں یا اس کی خامیاں جو ہیں یا اس کی جو کمزوریاں ہیں، آپ اس سے دور ہٹتے جاتے ہیں یا آپ اس کو نظر انداز کرتے ہیں۔ یوں فن پارے پر تنقید لکھتے ہوئے قاری جو ہے وہ صرف خوبصورتی کو، مسرت کو یا جذباتیت کو یا جوش بیان کو سامنے رکھتا ہے یا اس سے لطف اٹھا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے جو معائب ہیں، کمزوریاں ہیں، وہ فن پارے کی اس کے سامنے نہیں کھلتی۔ لہٰذا عزیز طلباء طالبات، رومانوی تنقید کی جہاں خوبصورتیاں بھی ہیں وہاں اس کے کچھ معائب بھی ہیں۔ لہٰذا
رومانوی تنقید ہمارے ہاں اردو میں اس طرح فروغ نہیں پا سکی جس طرح ترقی پسند تنقید یا دوسری تنقید جو ہے فروغ پا سکی۔ عزیز طلباء طالبات، یہ تو کچھ باتیں تھیں رومانوی تنقید کے حوالے سے۔ آپ نیاز فتح پوری کی تحریریں پڑھیں، آپ محاسن کلام غالب کو پڑھیں اور اس میں اس تنقید کے انداز کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ آپ آب حیات کو پڑھیں، محمد حسین آزاد کی تحریروں کو پڑھیں، نیرنگ خیال محمد حسین آزاد کی بہت اہم کتاب ہے، وہ پڑھیں، تو آپ کو یہ رنگ نظر آئے گا کہ کس طرح خشک موضوعات کو ایک رومانوی انداز سے پیش کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں یہ سلسلہ زیادہ نہیں چلا، چونکہ ہمارے ہاں تنقید، دلائل، تجزیے اور تقابلی جائزوں سے زیادہ مزین رہی یا اس پر زیادہ مباحث رہے، اس لیے ہمارے ہاں اردو میں رومانوی تنقید اتنا فروغ نہیں پا سکی۔ رومانوی تخلیقات جب تک سامنے آتی رہیں، یعنی اس کا جو ٹائم ہے 1900 سے لے کے 1950 تک کا تقریباً بنتا ہے، اس دوران رومانوی تنقید بھی لکھی گئی۔ ترقی پسند تحریک کے فروغ پاتے ہی رومانوی تحریک کمزور ہوتی گئی اور رومانوی ناقدین بھی غائب ہوتے گئے، لہٰذا آج ہمیں بہت کم جو ہیں اردو میں ناقدین جو ہیں اس انداز سے لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عزیز طلباء طالبات، اگلی قسط میں ہم کسی اور موضوع پر آپ سے مخاطب ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔